اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ جماعت پنجم کے عزیز طلباء و طلبات، آج کا ہمارا عنوان ہے ختم نبوت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ یہ باب دوم کا دوسرا سبق ہے۔ ختم نبوت، ختم کا مطلب ہے مہر لگانا، ٹھیک ہے۔ ختم نبوت، نبوت یعنی نبیوں کا سلسلہ، جو نبی ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے، اپنی امت یا لوگوں کے لیے، انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نازل فرماتے تھے، جو پیدا ہوتے تھے، وہ سلسلہ جو ہے اب ختم ہو گیا ہے۔ اور کس پر ختم ہوا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور دوسرا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ختم نبوت یعنی نبوت کا سلسلہ ختم ہونا، اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام احکام کی پیروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو ماننا۔ اس ٹاپک میں ہم یہ پڑھیں گے، جی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے۔ جی، نبی اور رسول بھیجے۔ نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے کہ جو رسول ہوتا ہے اس پہ باقاعدہ کتاب نازل ہوتی ہے، اور نبی جو ہے وہ پچھلے رسول کی جو کتاب ہے اس کی تعلیمات دیتا ہے۔ اب رسول جو ہے وہ نبی بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ سب انبیاء کرام علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا یعنی کہ یہ درس دیا کہ عبادت کے لائق صرف ایک ہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ سب جتنے بھی انبیاء کرام آئے، انہوں نے سب سے جو پہلا درس دیا وہ یہی دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ سب سے آخر میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تشریف لائے، ٹھیک ہے۔ سب سے آخر میں کون تشریف لائے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین یعنی کہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ کیسے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے آپ کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسالت یا نبوت کا دعویٰ کرے گا، یعنی جو کوئی کہے گا نعوذ باللہ کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، تو وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، یعنی کہ وہ دین اسلام سے بھی خارج ہے۔ اس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ کس کو؟ کہ نبیوں کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب ختم ہو گیا ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس عقیدے کو یعنی اس بات پر یقین کرنے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ جس طرح پیچھے ہم نے عقیدہ آخرت پڑھا نا کہ آخرت پر ایمان، آخرت پر یقین کرنا، اور اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ جو آخرت کے دن پر نہیں یقین رکھتا وہ مسلمان نہیں۔ اسی طرح ہم کیونکہ عقائد پڑھ رہے ہیں نا، ایمانیات و عبادات پڑھ رہے ہیں، تو ایمانیات میں عقائد آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عقائد میں نے آپ کو بتایا تھا، اللہ پر ایمان، نبیوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ تو اسی طرح ایک جو ہے نا عقیدہ ختم نبوت بھی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، آپ دیکھیں ختم نبوت، قرآن کی روشنی میں ختم نبوت، کہ قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیسے واضح فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ قرآن میں کیا کہا؟ ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر اور خاتم النبیین یعنی کہ سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اب اس میں پہلی لائن دیکھیں کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں۔ جو بیٹے تھے وہ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، وہ اس عمر تک نہیں پہنچے کہ وہ مرد کی عمر تک پہنچے ہی نہیں، بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، اس لیے کہا گیا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ تو جو زید تھے نا وہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، ٹھیک ہے نا، ایک منہ بولے بیٹے تھے جن کا نام تھا زید، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سگے بیٹے نہیں ہیں، منہ بولے بیٹے ہیں، اور آپ کی جو اولاد ہے وہ اتنی عمر تک نہیں پہنچی، مرد کی عمر تک، اس لیے آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے روحانی باپ ہیں کہ ہمیں تعلیمات دیں،
ٹھیک ہے، استاد جو ہے وہ روحانی باپ ہوتا ہے، تو آپ نے ہی ہمیں سب کچھ سکھایا، دین اسلام کی تمام تعلیمات دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی پیغمبر ہے، کہتے ہیں مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور خاتم النبیین ہیں۔ واضح طور پہ قرآن میں فرما دیا گیا کہ خاتم النبیین یعنی کہ سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن میں آپ نے دیکھ لیا خاتم النبیین یعنی کہ ختم نبوت، کس طرح اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ کے آخری نبی ہیں اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں وہ حدیث کہلاتی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے حدیث کی روشنی میں ختم نبوت۔ میری اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی زینت پیدا کی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی۔ اب تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی، تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ ٹھیک ہے، کہ دیکھیں گھر سے تشبیہ دی ہے کہ تمام انبیاء کرام آتے گئے، وہ گھر بنتا گیا، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک اینٹ خالی تھی، ٹھیک ہے، باقی سارا کچھ مکمل ہو گیا تھا، تو ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، تو وہ اینٹ میں ہی ہوں اب، یعنی کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے اور نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری الزمان ہے، ٹھیک ہے نا، نبی آخری الزمان ہے، یعنی کہ آخری اس زمانے کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری کتاب قرآن مجید نازل کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے، پاکیزہ کردار ہے، سیرت ہے، قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔ جی، اس کو انڈر لائن کر لیں، بہت امپورٹنٹ لائن ہے، ایم سی کیوز میں یہ شارٹ کوسچن میں آ سکتا ہے کہ قرآن کی عملی تفسیر کیا ہے۔ تو قرآن کی عملی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، یعنی کہ قرآن میں جو کچھ بھی کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ قرآن میں حکم ہے کہ نماز ادا کرو، لیکن اس میں طریقہ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کا طریقہ بتایا۔ اس طرح سے بہت ساری مثالیں ہیں، تو اس طرح سے سیرت طیبہ، آپ کی سیرت طیبہ جو ہے وہ قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے، آپ نے عملی طور پر اس کو کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کو محفوظ فرمایا، ٹھیک ہے نا، قرآن کی حفاظت کا جیسے ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور اسی طرح جس طرح قرآن کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا اور اس کو محفوظ کیا، اسی طرح سنت، ٹھیک ہے نا، سنت کو بھی محفوظ فرمایا، یعنی کہ حدیث۔ اب قیامت تک کسی اور نبی یا رسول کی ضرورت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل کر دیا گیا، اس لیے انسانوں کی کامیابی اور نجات کا واحد راستہ قرآن مجید پر عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ جی، انسان کی کامیابی اور نجات کا واحد راستہ کیا ہے؟ قرآن مجید پر عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، کیونکہ ایمان آپ پر مکمل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، آپ پر کتاب مکمل کی گئی، آخری کتاب ہے، آپ آخری نبی ہیں، آپ نے سارے دین کی تکمیل کر دی، سب کچھ بتا دیا، اس لیے ٹھیک ہے، ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے تمام احکام کی پیروی کریں گے تو آخرت میں کامیابی اور نجات جو ہیں وہ حاصل کریں گے۔ کامیابی اور نجات کا واحد راستہ دیکھیں قرآن مجید پر عمل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ دیکھیں ہمارا عنوان تھا نا، اطاعت رسول بھی ساتھ لکھا ہوا تھا کہ ختم نبوت اور اطاعت رسول۔ جب نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، ایمان کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت جو ہے وہ ہم پر لازم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات مانیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو ہے وہ قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے، اور کامیابی اور نجات کا جو واحد راستہ ہے وہ قرآن مجید پر عمل ہے۔ پھر دیکھیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دیکھ لیتے ہیں ہم۔
اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہمیں حکم دیے، جس کام کرنے کا حکم دیا اس پر عمل پیرا ہونا، اور جس کام سے ہمیں منع کیا اس سے رک جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اطاعت رسول کی اہمیت بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور قرآن میں اطاعت رسول اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے، اور جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دی۔ ٹھیک ہے، آگے ہے قرآن مجید کی ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا چاہتا ہے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کریں، اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جائیں۔ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی عمل تھا، اخلاق تھا، ٹھیک ہے، جو بھی آپ نے کیا اس کو بہترین نمونہ قرار دیا گیا۔ ارشاد ربانی ہے، بے شک تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی عملی تفسیر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمیں حکم دیا کہ یہ کرو وہ کرو، نہیں، بلکہ پہلے خود اس پر عمل کیا۔ جو بھی مسلمانوں کو حکم دیا، حکم سے پہلے خود اس پر عمل کیا۔ اگر جنگ کا کہا تو خود بھی جنگ میں شریک ہوئے، نماز کا کہا تو خود نماز پڑھی، جتنی بھی عبادات کا کہا خود پہلے عبادات کی، صبر کا کہا تو خود پہلے صبر کیا۔ ٹھیک ہے، اب فرمان الہی بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اور جو چیز تم کو پیغمبر دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔ اور کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کی تعلیمات دیں، ٹھیک ہے، اور بہت سارے برے کاموں سے ہمیں منع کیا گیا۔ تو فرمان الہی ہے کہ جو کچھ تمہیں دیں پیغمبر اس سے لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔ اب جو ہمارے پاس ہیڈنگ ہے وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اہمیت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کیا اہمیت ہے، ہمیں کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ سنت کے معنی طریقے کے ہیں، کیا ہیں؟ سنت کے معنی طریقے کے ہیں۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ لفظی معنی طریقے کے ہیں، اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ شرعی معنی اس کے کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، گفتگو کرنے، لین دین اور عبادات میں جو طریقہ اختیار کیا وہ سنت کہلاتا ہے۔ دین میں سنت کی بنیادی حیثیت ہے، اور یہ اسلامی شریعت کا اہم ماخذ ہے۔ سنت کو جانے بغیر قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ممکن نہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور جہاد کی فرضیت کا ذکر ہے، لیکن ان کی تفصیل اور طریقہ سنت سے معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرمان مصطفیٰ کیا ہے؟ جس نے میری سنت پر اعتراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو تمام اہل ایمان کے لیے نمونہ قرار دیا گیا۔ ہمیں عملی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے، ہر کام کی انجام دہی میں سنت نبی سے رہنمائی لینی چاہیے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور دنیا آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ اس کے اگلے ویڈیو لیکچر میں ہم اس کے مشقی سوالات کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔